قرآن 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 آسان درس قرآن نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نزل، ہم نے نازل کیا ہے، الکتاب، اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو، بالحق، حق کے ساتھ، اور یہ اس کی صفت کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، یہ ایسی کتاب ہے جو اس سے گزشتہ جتنی کتابیں اور صحائف ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، مصدقا، تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے گزر گئی، وانزل التوراۃ والانجیل، اور ہم ہی، اللہ ہی ہے جس نے نازل کیا تھا تورات کو بھی اور انجیل کو بھی، اسی اللہ نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا۔ من قبل، یہ من قبل کا تعلق پیچھے سے، انزل التوراۃ والانجیل من قبل، کہ وہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے اور الحی القیوم ہے، اسی نے آپ پر قرآن نازل کیا، ایسا قرآن جو کہ تمام گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اسی اللہ نے تورات اور انجیل پہلے سے نازل کیا تھا۔ ہدی للناس، یہ قرآن کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت جو دوسری آیت ہے اس پہ اللہ نے فرمایا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، وہاں پر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ لیکن قرآن ہدی للناس ہے، یہ فرق ہے قرآن کا پہلی کتابوں کے مقابلے میں، کہ وہ کتابیں یا وہ صحیفے جو اللہ نے پہلے نازل فرمائے وہ ایک مخصوص قوم کے لیے، ان کی مخصوص قوم کی ہدایت کے لیے ہوتے تھے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جامعیت اور عظمت یہ ہے کہ یہ تمام کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے فرقان نازل کیا۔ فرقان قرآن کا ہی ایک نام ہے، قرآن کا ایک صفاتی نام کیا ہے؟ فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے ایسے دلائل نازل کیے ہیں اس قرآن مجید میں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتے ہیں۔ فرقان کا صحیح ترجمہ یہ ہے، فرقان کا ویسے لغوی مطلب یہی ہے کہ فرق کرنے والا، لیکن جو صحیح ترجمہ اور اس کا صحیح معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دلائل، کیا مطلب ہے اس کا؟ دلائل، ایسے دلائل جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتے ہیں، حق کو واضح کر دیتے ہیں اور باطل کو بھی واضح کر دیتے ہیں، اس لیے قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے تمام حق کو واضح فرما دیا۔ اچھا، آپ تھوڑی تفصیل میں آتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، پہلے تو اللہ نے فرمایا نزل، یہ نہیں فرمایا انزل۔ دیکھیں وہاں پر فرمایا تورات اور انجیل کے بارے میں انزل، انزل ینزل الگ فاعل ہے اور نزل ینزل الگ ہے، ان کے دونوں کے معنوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ہیں دونوں لفظ ایک ہی، نون زے اور لام سے بنے ہیں، لیکن دونوں کے ترجمے میں بات کے فرق کی وجہ سے یہ تھوڑی سی صرف کی بحث ہے، فرق ترجمے کے طرح آتا ہے، الفاظ ایک ہی ہیں لیکن ترجمہ مختلف ہے۔ وہ کیا؟ انزل ینزل کے بارے میں جیسے تورات اور انجیل کے بارے میں کہا، انزل ینزل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ اکٹھی نازل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں پر تختیاں پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھا کر لے آئے، پورا تورات ان کو وہیں پر
ایک ساتھ مل گیا، وہ اس کو اٹھا کر گھر لے آئے اور اپنی قوم کی کو پڑھ کے سنائی۔ انجیل کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے، پوری کی پوری کتاب اکٹھی نازل ہوئی۔ انزل کا مطلب یہ ہوا کہ جسے ہم نے اکٹھا اتارا، ایک ساتھ اتارا، اور نزل ینزل تنزیلا، اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق اتارنا، جتنی وقت ضرورت ہو، جو موقع محل ہو اس کے مطابق اتارنا۔ تو قرآن کی شان یہ ہے کہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے کلم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی کہ اتارا گیا آہستہ آہستہ۔ کس طرح سے؟ بالحق، حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں اور وہ ہو کر رہیں گی، اگر ابھی نہیں ہوئی ہیں تو بعد میں ہو جائیں گی۔ جو بھی گواہیاں پیش گوئیاں قرآن میں ذکر ہیں وہ یقیناً ہو کے رہیں گی، ایک مطلب تو یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب جو مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آیت کا جو موقع ہوتا، جتنی ضرورت ہوتی اور جس لحاظ سے اس کو نازل کرنا ہوتا، اس لحاظ سے اس کا نازل ہونا یہ حق کہلاتا ہے۔ جب موقع آیا، عیسائی آئے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 80 آیتیں آپ پر نازل فرمائیں۔ موقع مناظرے کا تھا، حضور علیہ السلام کو تعلیم فرمانا ضروری تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 80 آیتیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور عیسائیوں کے غلط عقائد اور ان کے رد کے بارے میں دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آپ کو علم غیب عطا فرمایا، آپ نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا، ان کو مناظرے میں شکست عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے حق کے ساتھ نازل ہونا، جیسا موقع ہو، جیسا محل ہو، جتنی ضرورت ہو اتنا قرآن اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر نازل فرماتا۔ یہ صفت پہلی والی کتابوں میں نہیں تھی، وہ بنی بنائی لکھی لکھائی اوپر سے اتر آتی۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب قرآن مجید پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ آخری ہے۔ کیونکہ اگر یہ مصدقا لما بین یدیہ ہے تو اگر اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی ہوتی تو یہ اس کی تصدیق بھی کرتی کہ بھائی میرے بعد یہ والی کتاب آئے گی، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں گے، اس کی بھی پیروی کرنا۔ لیکن اس نے تو صرف پرانی کتابوں کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ یہ آخری ہدایت کا تجسمہ ہمارے پاس نبی اکرم جو خاتم النبیین ہیں ان کے ذریعے ہمیں نصیب ہوا۔ ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وانزل الفرقان، اور ہم نے فرقان نازل کیا، دلائل اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اب جو عیسائی مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، پہلے ان کو دلائل دیے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ عیسیٰ علیہ السلام میں تو یہ کوالٹیاں ہی نہیں ہیں، تو کیسے خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ پھر ان کو قرآن پڑھ کے سنایا کہ قرآن ایسا ہے کہ آپ کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، تورات میں یہ ہے اور انجیل میں یہ ہے۔ لیکن جب وہ پھر بھی نہیں مانے، پھر اللہ نے اپنا ڈر سنایا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، بات کو نہیں مانتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے حبیب کو اگر آپ نے جھٹلایا اور ان کا انکار کیا اور قرآن مجید جو ان پر نازل ہوا اس کو نہ مانا، اس کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر سخت عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے کی صلاحیت رکھنے والا ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے اس انتقامی صفت کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جو دیکھتے ہیں، ہم اگر مشاہدہ کریں، نہ ماننے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اسی طرح برساتا ہے۔ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت غالب ہے اس کے صفت انتقام کے اوپر، اور ہم یہی دعا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مستفید فرمائے۔ اگر عدل پر آ گیا تو پھر بچنا مشکل ہے، فضل سے ہی ہماری جان چھٹے گی۔ تو یہ آیت کا جو حصہ ہے یہ ان کو ڈر سنایا گیا، اگر انکار کرو گے تو پھر عذاب تیار ہے، اور پہلے وہ اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ جس طرح پہلے انکار کر کے ذلیل و خوار ہوئے دنیا کے اندر، ایسے آگے بھی ہو سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم،
وَإِنْ أَشَأْتُمْ فَلَا، اور اس میں ایک اور جگہ فرمایا کہ بھائی عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم سرکشی میں دوبارہ لوٹ آؤ گے تو ہم بھی پھر اپنی تلوار لے کر کے عذاب والی پر دوبارہ آ جائیں گے، تم پر دوبارہ جو ہے مسلط ہو جائیں گے۔